رانا صاحب، آج ملک گیر احتجاج ہوا، آپ لوگوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیا مختلف شہروں میں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو کیا فرق ہے؟ جب پہلے آپ جلسے کر رہے تھے، آپ لوگوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، کوئی فرق نہیں پڑا حکومت کو، اب کیسے فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس سے اس نے پہلے کے ساتھ فراڈ کیا، جھوٹے کیے اور ایسی جو ہے وہ یعنی باتیں کی کہ جن کو بعض لوگوں نے شاید یقین بھی کیا، اس کے بعد یہ جو ہے نااہل اور نااہل جو ہے اس پر مسلط ہو. اب اس میں جو عوام کی تکلیف ہے، جو لوگوں کو پرابلمز ہیں، جس طرح سے عام آدمی جو ہے اس کا جینا صرف بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، اور حالات جو ہیں وہ انتہائی فاقہ تک وہ پہنچ گئے ہیں. تو اس عوام کا ایک تو یہ اوور آل تھا، اور اس مطالبے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا میڈیا وہ بھی پیش تھا. سیاسی جماعت ہے وہ صرف بیٹھ کے پریس کانفرنس بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہیں، وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتی؟ تو اس لیے پی ڈی ایم نے ایک شعوری فیصلہ کیا ہے، اور اب ہم نے اس احتجاج کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. جیسے جیسے معاملہ آگے چلا، اس میں تمام سیگمنٹ جو لوگ ہے وہ مہنگائی سے اور اس لوٹ مار سے اور اس کرپشن سے جو اس میں یہ 3.5 سال میں جو ہے وہ مسلط کی اس قوم کے اوپر، تو جو لوگ تنگ ہیں لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے. اس سے پہلے مختلف طبقات جو ہے وہ اپنی طور پہ کلرکوں نے ہڑتال کر دی، کبھی نرسز نے کر دی، کبھی ڈاکٹرز نے کر دی، کبھی جو ہے وہ تنخواہ طبقے کر دی، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ نے کر دی. تو اب جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے ہم ان سے رابطہ بھی کریں، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کیسا بنیں گے، اور جب بنیں گے تو پھر جلدی فرق پڑ جائے گا. ان کو ویسے تو خیر فرق کل کا ہے، آج لاہور سارا بند کیا ہوا ہے، اسلام آباد سارا سیل کر دیا ہے. فرق تو ان کو جو ہے وہ 2 دن سے پڑا ہوا ہے، لیکن مزید فرق جو ہے وہ ان کو آنے والے دنوں میں جو پڑے گا، اور اس طرح کا جو ہے وہ فرق پڑے گا کہ انشاءاللہ تعالی بوریا بسرا جو ہے گول کر کے جو ہے یہ ملک کے صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. صداقت صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، حکومت کو کہنے دیں کہ اب تک تو ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے مظاہرے آگے بڑھیں گے، تحریک چلے گی، وہ لوگ جو کہ مہنگائی سے پریشان ہیں وہ آ کے اس میں جڑیں گے، اور جب وہ جڑیں گے تو پھر حکومت کو فرق پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے حکومت اپوزیشن کی تحریک؟ شہزاد صاحب، مہنگائی ایک حقیقت ہے جو اس وقت آپ معیشت کو سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور وہ زیادہ انفلیشن وہ جو مہنگائی ہے وہ خوراک کھانے پینے کی اشیاء کی فوڈ انفلیشن ہے. اور پاکستان میں فوڈ کا جو پروپورشن ہے، جو تناسب ہے آمدنی میں یا خرچے میں، وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور ہم پوری طرح لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، ان کو مطمئن بھی کر رہے ہیں، ہم کریڈیبل بھی ہیں، ہماری ساکھ بھی ہے لوگوں میں، جبکہ یہ بے وقت ہو چکے ہیں. یہ ان کے کمیٹڈ لوگ ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کے بلدیاتی عہدیدار نمائندے، وہ لوگ نکل آتے ہیں. کبھی بھی عوام ہم سے ناراض ہو سکتی ہے، ان کو مہنگائی سے پریشان ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ان کے پیچھے عوام نہ ہے اور نہ کبھی نکلے گی. لوگوں نے بڑے جتن کر کے ان سے جان چھڑائی ہے. تو رانا صاحب سیاسی آدمی ہے، ان کا شوق ہے، یہ اس سے پہلے بھی پورا کرتے رہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہلا دور تھا، ہم 3 سال گزار چکے ہیں، جبکہ یہ جو پہلے ادوار میں یہ اور پیپلز پارٹی آئے تھے، ان کو تو شاید 2.5 سال یہ گزارا نہیں کر سکے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، اگلے الیکشن میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اور یہ امیج رکھنے کے لیے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن سویپ کر رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جتن کر رہے ہیں. نون لیگ کے 2 حصے ہیں، وہ آپس میں اتفاق نہیں ہے. نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا جے یو آئی سے اتفاق نہیں ہے. اور یہ تینوں اگر اپوزیشن ہے اور ان کے مقابلے میں حکومت اور الائز کھڑے ہیں، تو میرا خیال ہے کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. لیکن آپ نے جو 90 کی دہائی کی بات کی، میرے خیال سے جن وجوہات کی بنا پہ وہ حکومتیں گئی تھی وہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عوام کی طاقت سے وہ چلی گئی، تو اس پہ یہ کہنا کہ ان کی حکومتیں چلی گئی تھی یا گرا دی گئی تھی.
کوئی اچھا وہ تاریخی وہ نہیں ہے سبق ہمارے لیے. لیکن رانا صاحب آپ لوگ تو ایک عرصے سے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اگر ادارے حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں, تھا کہ نہیں تھا, یہی دونوں سامنے تو یہ سامنے تو یہی. رانا صاحب آپ اپوزیشن ایک عرصے سے کہتی آئی ہے, بالخصوص آپ کی جماعت, کے اگر ادارے اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی. کیا آپ کے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے؟ دیکھیں وہ بھی جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اس کے اوپر کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن وہ حالات سامنے نظر آ رہے ہیں. جو ایک بیان ابھی آپ نے سنایا ہے, وہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا کبھی ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی چوکیدار کہتے ہیں. تو انہیں بھی یہ احساس تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے کہ اگلے جمعے تک ہر قیمت پہ حل ہو جانا چاہیے, بلکہ اس سے پہلے جو ہے 1-2 دنوں میں حل ہونا چاہیے. جب یہ معاملہ اتنا لمبا ہوا تو ایک ایسا ادارہ جو ان چیزوں کے متعلق بڑا پوزیس, کبھی بھی جو ہے وہ اس بات کو غور نہیں کیا ان کی پروموشنز اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو وہ کوئی اس میں وہ دخل دے. تو اب جس طرح سے یہ نشہ بنایا ہے تو آخر ریپرکشن یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے وہ بات بھی درست ہے کہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ اس اہل ٹولے کی اب ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا, بلکہ جو ان کے الائز ہیں وہ اب جو ہے وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یا بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا, بہو دیا ہے کو, اتنے بڑے جو ہے وہ ذمہ داری جو ہم نہ لیں. تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ آنے والے میں, اور ان سے مراد یہ ہفتے اور مہینے ہیں, یہ کوئی سال کی بات نہیں. تو رانا صاحب یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ پھر آپ کا بھی سارا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہ ایک پیج رہے گا یا نہیں رہے گا. اور جیسے میں نے بھی کہا کہ 90 کی جو تاریخ ہے ہمارے لیے کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی انحصار اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ شاید ایک پیج نہ رہے اور پھر ہم حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں. نہیں دیکھیں, شہزاد دار و مدار تو تب ہونا کہ اس میں کوئی عمل دخل ہو. یہ جو بھی انہوں نے ٹرانسفر پر جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے یا جو انہوں نے تماشا بنایا ہے, اس میں ہم کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو رکھنا چاہتے ہیں, جس کی حمایت کی, اس کا بھی جو ہے وہ انہوں نے نقصان کیا. یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جو نادان دوست ہوتا ہے نا, وہ بھی وہ دشمن کا جو ہے وہ ادا کر. اچھا عباسی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ میں ذرا اس عباسی صاحب سے کامنٹ لے لوں, کیونکہ عباسی صاحب جب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی یا وہ اس وقت تحریک ان کی اتنی کامیاب نہیں ہوئی, تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ یہ معاملات اس لیے ڈیفیوز ہو گئے کیونکہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں اور اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی. تو وہ فیکٹر ابھی بھی کام آئے گا آپ کو, یا جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کیا ہے حکومت نے اس کے بعد مشکل ہے کہ وہ پیج برقرار رہے؟ شہزاد, اگر رانا صاحب کی امید ہماری اور اداروں کی لڑائی میں ان کی امید لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے اتحادیوں پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں, تو پنجابی میں کہتے ہیں رانا صاحب پھر نہ ہی سمجھیے. تو یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ ازمپشن کے اوپر ازمپشن لگا رہے ہیں. اداروں کو پہلی دفعہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی ہے کہ جو ایک پیج پہ ہے, اور یہ تو کھڑے ہو کے چوکوں میں ان کے نام لے کے برا بھلا کہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی آپ کو پتہ ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتی ہے. اور اگر کوئی تھوڑی سی کسی اداروں کے آپس میں جو انٹر انسٹیٹیوشنل ریلیشننگ میں کہیں کوئی پروسیجرل رکاوٹ آئی ہے, تو اس سے یہ بغلیں بجانا شروع ہو گئے. ان کا وہ بیانیہ کہاں گیا, سول سپریمیسی والا, ووٹ کے عزت والا, یہ تو بے نقاب ہو گیا. بلکہ اس طرح کے واقعات آئے تو اچھا ہوا کہ یہ ایک جھوٹا بیانیہ لے کے پھر رہے تھے, وہ بھی پبلک کے سامنے آ گیا کہ ان کو کسی سول اور ملٹری اس ٹائز میں یہ دے آر ناٹ آن آئیدر سائڈ. ان کو تو راستہ چاہیے کہ کوئی لڑائی ہو اور ان کو درمیان سے لیکن عباسی صاحب یہ موقع تو حکومت فراہم کر رہی ہے نا. ابھی پچھلے ہفتے انٹیریئر منسٹر بڑے کلوزلی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرے شو میں کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 دن لگیں گے, اور وہ بھی احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہو جائے گا. لیکن آج بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کسی وزیر کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کب ہوگا. تو غیر یقینی کی صورتحال تو پیدا ہوگی, اور اپوزیشن تو فائدہ اٹھائے گی ایسی باتوں کا. پھر
اچھا شہزاد، کوئی کسی کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کسی کی جگہ خالی ہے، کوئی پوسٹ ویکنٹ ہے، ایک خبر ہے، اس خبر پہ خبر بنی جا رہی ہے اور وزراء بھی میرا خیال ہے غیر ضروری اس خبر پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ استحقاق ہے فوج کا اور پرائم منسٹر کا اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، اور وزراء بھی جتنی خبر آتی ہے اتنی بولتے ہیں اور اپنے اندازے لگاتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی کسی کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ادارہ خالی نہیں ہے، کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ہیڈ لیس کوئی ایشو نہیں ہے. اس ساری باتوں میں آپ دیکھیں کہ وہ اپوزیشن جن کو فوج کے معاملات سے اتنا اعتراض ہے کہ وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، آج وہ کس طرح مسنی باتیں کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹر کے لیے یہ میسج ہے کہ ان کو اگر لڑائی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو یہ دے آر آن دیٹ سائڈ. تو یہ میں کہہ رہا ہوں. صحیح. دوسری بات تو رانا صاحب ایک دفعہ پھر آپ لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی لڑائی ہو جائے یا اتحادی ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جائیں. تو اتحادیوں کے اوپر پہلے بھی آپ لوگ کافی بھروسہ کر رہے تھے کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے، ہوا نہیں، تو اب کیوں ہو جائے گا؟ کیوں اتحادی ان کے ساتھ آئیں گے؟ اور ابھی بھی آپ اپیل کر رہے ہیں، کیا اتحادیوں کو نہیں نظر آ رہا کہ کیا حالات ہے، کتنی مہنگائی ہے؟ آپ کو اپیل کرنا پڑے گی کہ نہیں آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ نہیں دیکھیں، جو لڑائی والی بات ہے، ہمیں تو یہ صلح بھی ہماری سمجھ سے بالا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 73 سالوں میں 72 سالوں میں تو کبھی کسی گورنمنٹ کا یہ بیانیہ نہیں رہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود نالائکیاں کرے، خود نااہلیاں کرے اور کہے کہ ہم ایک پیج پہ. اب ان سے جو بھی پوچھو کہ بھئی آپ نے یہ آٹا ڈکیٹی کی ہے، چینی ڈکیٹی کی ہے، ادویات آپ نے 6 کر دی ہیں، پیٹرولیم کے اوپر آپ نے تقریباً 25 ارب روپے 2 دن میں جو ہے لوگوں کی جیبوں سے آپ نے وہ نکال ہے. تو کہتے ہیں جی ہم تو ایک پیج پہ ہیں. یہ رنگ روڈ، جی ہم تو ایک پیج پہ ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک پیج پہ ہونا جو یہ کسی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو یہ ایک پیج والی بات جو ہے یہ منترا یہ بند ہونا چاہیے. یہ ایک ایسے ادارے کو جو پریسٹیج ادارہ ہے اس کی بدنامی. رانا صاحب اگر مجھے مختصر یہ بتا سکے کہ کیوں امید لگا کے بیٹھے ہیں آپ کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے کہ وہ ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہے یہ امید، اور کیا کوئی رابطہ ہوا ہو، کوئی ایشورٹی ہو تو آپ یہ بات بھی کریں؟ پہلے بھی آپ لوگ ایسی ہوا میں فائر کر رہے تھے، اب بھی یہی کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو لوگوں کا حشر کر دیا ہے اور جس حد تک ان کی لائکیوں کی وجہ سے، ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کے بر وقت فیصلے کرنے کی وجہ سے جس طرح سے ڈالر جو ہے وہ ہے، جس طرح سے سی این جی جو یہ کے سودے جو ہے وہ مہنگے ہوئے ہیں اور اس کے بجلی جو ہے پرائسز جو ہے وہ ہیں، جس طرح سے یہ قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں. اب ڈالر تو آپ کو لگ رہا ہے میرے پاس وقت کم رہ جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے شاید اپوزیشن کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں اتحادی؟ بہت بہت شکریہ.